السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں مہنور راحت۔ آج کے اس نئے پوڈ کاسٹ میں ہم کچھ نئے ایشوز پر بات کریں گے۔ ایک جانب تو افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے، پورے خطے میں امن و امان کی صورتحال بگڑتی جا رہی، تو دوسرے جانب افغانستان کے اندر بھی دن بدن صورتحال مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ آج ایک رپورٹ سامنے آئی ہے NRF کی، جو کہ یہ گروپ افغانستان میں ہے اور یہ 2021 میں افغان طالبان کے اقتدار کے آنے کے بعد بنائی گئی تھی۔ انہوں نے افغان طالبان کے خلاف ایک حملہ کیا جس میں 17 ملیٹنٹس مارے گئے اور 5 زخمی ہوئے۔ اسی طرح آج ہم یہ بھی بات کریں گے افغان مہاجرین کی، جو پاکستان اور امریکہ سمیت جرمنی میں بھی افغان مہاجرین کی اسکریننگ ہو رہی ہے، اور افغان مہاجرین کی بہت سی تعداد اسمگلنگ اور سیکشول ہراسمنٹ اور کرائم میں ملوث دکھائی دے رہی ہے۔ اگر بات کی جائے تو چائنا بھی ایک بار پھر ایز اے میڈیٹر رول پلے کرنے کی بات کر رہی ہے پاک افغان تعلقات کے حوالے سے۔ اس تمام تربیٹس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ظاہر شاہ شرازی صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ یہ بتائیں کہ افغانستان میں موجود ٹیرر گروپس مزید اسٹرینتھن ہوتے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیں، میرے خیال میں اب تو جو پاکستان کا نیریٹو تھا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور اسے دوحہ ایگریمنٹ کا پاس رکھتے ہوئے کسی کے خلاف استعمال نہ کرنے کی اجازت دی جائے، اب دیکھا جائے تو افغانستان اس وقت ایک ہب بن گیا ہے ٹرانس بارڈر ایکسپورٹ آف ٹیررزم کا، اور اس کا ثبوت کل پرسوں جو سگار کی رپورٹ ہے افغانستان کے اوپر، اس نے بڑا کلیئرلی بتا دیا ہے کہ اس وقت القاعدہ 17 شہروں پہ قابض ہے افغانستان کے اندر۔ القاعدہ کے کچھ دن پہلے القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے بیٹے حمزہ بن لادن کا ایک انٹرویو جو کہ منسوب کیا جا رہا ہے کہ افغانستان میں شوٹ ہوا ہے، وہ بھی ریلیز کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب القاعدہ کی ٹاپ قیادت یہاں موجود ہے۔ پھر TTP کے حوالے سے ایک بار پھر 7 سے 8 ہزار ان کے دہشت گردوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر ہیں، اور وہ بھی کافی جو پاکستان اور افغانستان میں پکتیا، پکتیکا، خوست، نورستان، کنڑ، ان ایریاز کے اندر بہت ساری جگہوں پہ ان کی عملداری ہے۔ داعش کے حوالے سے کلیئرلی بات ہے کہ وہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے سنٹرل ایشین ریپبلکس کے لیے، رشیا کے لیے، اور جو ہزارہ شیعہ کمیونٹی ہے ان کے لیے 2-2.5 ہزار فائٹرز ان کے موجود ہیں۔ 70 کے قریب کہا جا رہا ہے کہ القاعدہ کے ٹریننگ کیمپس ہیں جہاں ٹریننگ دی جا رہی ہے تمام گروپوں کو، جن میں TTP ہے، BLA ہے، ETIM ہے، IMU ہے۔ اس کے علاوہ چائنیز مفادات کو ہٹ کرنے والی یوگر ملیٹنٹس وہاں موجود ہیں، عبدالحق ترکستانی کی شکل میں، عمران ترکستانی کی شکل میں، ETIM انصار کے جو دہشت گرد ہیں وہ وہاں موجود ہیں۔ تو یہ سگار کی رپورٹ ہے۔ اس کے علاوہ جو ملٹری انٹیلیجنس اور دوسرے US کے ادارے ہیں وہ بھی یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ افغانستان اس وقت ایک بہت بڑا ہب بن گیا، یہ ایک ایکو سسٹم ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ پچھلے 20 سالوں کی جو انارکی تھی، اس میں افغانستان کے اندر نہ تو کوئی سالڈ ایڈمنسٹریٹو نظام بن سکا، نہ گورننس کا نظام بن سکا، نہ یہاں پہ کوئی اکنامک نظام بن سکا، نہ یہاں پہ کوئی ہیومینیٹیرین اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے کسی قسم کی شوٹی دی جا سکتی ہے، کیونکہ کوئی مانیٹرنگ اور رپورٹنگ کا میکینزم نہیں ہے۔ تو اس وقت افغانستان ایک بلیک ہول کی شکل اختیار کر گیا، اور یہاں سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام دنیا کو ایکسپورٹ ہو رہا ہے ٹیررزم، تمام دنیا کو ایکسپورٹ ہو رہا ہے نارکوٹکس، تمام دنیا کو یہاں سے اللیگل جتنا ٹریڈ ہے، نارکو ٹریڈ ہے، ہیومن ٹریفکنگ ہے، اور سب سے امپورٹنٹ ایک نئی اصطلاح شاید آج ہم استعمال کریں، وہ ہے طالبان، افغان طالبان کی رجیم جو ہے وہ ایکسپورٹ کر رہی ہے فائٹرز۔ وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی جا رہے ہیں، وہ امریکہ بھی پہنچ رہے ہیں، وہ یورپ بھی پہنچ رہے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے جو آئیڈیالوجی ہے وہ افغانستان کے طالبان کی افغانستان تک نہیں رہی، وہ اس آئیڈیا کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خراسان کی اسٹیٹ اور وہ جا کے یروشلم اور اسرائیل پہ جو ہے نا قبضہ کریں گے۔ بالکل سر، یہ بتائیں کہ ایک جانب تو افغان طالبان کی پالیسیز واضح نہیں ہے، تو دوسرے جانب چائنا ایک بار پھر ایز اے میڈیٹر رول پلے کرنے کی بات کرے پاکستان اور افغانستان کشیدگی میں، کیا کہیں گے؟ لیکن چائنا کا رول اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ چائنیز ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ یہاں پہ کر رہے ہیں CPEC کی شکل میں،
بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ان کا ہے وہ کاشغر سے لے کے تو تورخم بارڈر اور چمن بارڈر تک جتنا ان کا انیشیٹو ہے اور وہ ایکسپینڈ کرنا چاہیں ٹورڈ سینٹرل ایشین ریپبلکس. ایک تو یہ ان کی ڈیولپمنٹ پلان ہے. دوسرا اگر آپ دیکھیں ٹرین پروجیکٹس جو لے کے آ رہے ہیں تھرو سینٹرل ایشین اسٹیٹس, مزار تک انہوں نے 2200 کلومیٹر تقریباً تاجکستان بارڈر تک وہ لے آئے ہیں. وہاں سے مزار اور مزار سے آپ مطلب ہے جو ناردرن افغانستان ہے اس کو لنک کریں گے آپ لڈی کوتل کے ساتھ. تو یہ ایک ٹرین پاکستان, ازبکستان اور افغانستان کی ایک ٹرین جو پروجیکٹ ہے وہ ہے. باقی اور منرلز کے پروجیکٹس ہیں. تو چائنیز کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. تو چائنیز میرے خیال میں 2-3 وجوہات کی بنا پر نہیں چاہتے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ حالات خراب رہے. اسی لیے چائنیز فورن منسٹری نے کہا کہ جی وہ رول پلے کریں گے دونوں دوست ممالک کے درمیان معاملات کو حل کرنے میں. ایک بڑی وجہ چائنیز اپنی انویسٹمنٹ ڈبو نہیں سکتے, اس کو بچانے کے لیے انہوں نے بہت حد تک جو ہے ابھی تک بڑا کام کا مظاہرہ کیا ہے. حالانکہ کچھ رپورٹس تھیں کہ شاید پاکستان کی جانب سے ایک آفر کی گئی ہے کہ گوادر کے مقابلے میں پسنی پورٹ جو ہے وہ امریکن کمپنیز کو دی جائے یا امریکہ کو دی جائے, اور وہ اگر آپ دیکھیں اسٹریٹجیکلی وہ صرف 160 کلومیٹر ہے فرام گوادر پورٹ, وہ 100 کلومیٹر ہے ایرانین بارڈر سے. تو یہ اسٹریٹجیکلی بات ہوئی تھی, لیکن اس کے حوالے سے کوئی ابھی تک پری میچور باتیں ہیں, کیونکہ ہمارے ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف نے بھی کہا کہ مطلب ہے یہ ابھی بڑا پری میچور ہے, پاکستان جب بھی کسی کو دینا چاہے گا لیکن ملٹری بیس کسی کو نہیں دے گا. ایک تو یہ ہوئی. دوسرا کبھی بھی چائنا نہیں چاہے گا کہ یہاں پیس کیپنگ فورس کی شکل میں, UN پیس کیپنگ فورسز کی شکل میں افغانستان یا باگرام ایئر بیس پہ امریکہ یا اس کے اتحادی آ کے بیٹھیں گے. یہ ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا. بالکل. تیسری بڑی وجہ یہ کہ جو افغانستان کے اندر طالبانائزیشن ہے, ایکسٹریمزم ہے, ریڈیکلائزیشن ہے, وہ سنکیانگ جو صوبہ ہے چائنا کا, ان کو بھی خدشات ہیں کہ یہ اسپریڈ ہو سکتا ہے ٹورڈز چائنا. اور جو یوگر ملیٹنٹس ہیں ترکستان اسلامک پارٹی یا ETIM ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے نام سے, وہ اگر وہاں پہ اپنی آئیڈیالوجی کو ایکسپینڈ کریں گے تو وہاں بھی ایک ریوالٹ کا خطرہ ہوگا. یہ ایک بہت بڑی چیز اور ہے. بالکل. تو چائنا کی کوشش ہوگی کہ وہ ان تمام چیزوں کو کاؤنٹر کرے. پھر اگر افغانستان کے اندر یہ ویکیوم رہے گا, پاور ویکیوم, اور کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, تو انڈینز کی شکل میں وہاں پہ ہاسٹائل ایجنسیز موجود ہوں گی جو کہ ان تمام ملیٹنٹ گروپس کو سپورٹ کر سکتی ہیں, ان کو فنڈ کر سکتی ہیں, فائنینس کر سکتی ہیں, جو کہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے, ایران کے لیے بھی خطرہ ہے اور چائنا کے لیے بھی خطرہ ہے. تو اس خطرات کو دور کرنے کے لیے بھی کوشش یہ ہے کہ بات چیت سے مسائل حل ہوں. لیکن اب سب سے اہم چیز یہ ہے کہ واقعی افغان طالبان سیریس ہوں گے. انہوں نے ترکی کی بات نہیں مانی, انہوں نے قطر کی بات نہیں مانی, جو ایگریمنٹ کیا اسی کو فالو نہیں کر رہے. پھر سعودی عرب کے ساتھ بھی شاید جو بات چیت ہوئی وہ افیکٹو نہیں ہوئی. مذاکرات بے نتیجہ رہے. وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں ہٹ درمی طالبان کی ہے کہ یا تو طالبان کو کوئی شے دے رہا ہے, اور اگر ہم دیکھیں ریئلسٹکلی اس وقت اس کی بیک پہ UAE ہو سکتا ہے, اس کے بیک پہ باقی مڈل ایسٹرن ممالک ہو سکتے ہیں, اسرائیل ہو سکتا ہے, اور جس طریقے سے انڈیا کے تھرو ان کو سپورٹ کر کے کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اس میں امریکہ بھی ان کا بیک پہ ہے. کیونکہ ابھی بھی آپ نے دیکھا امراللہ صالح نے ایک ٹویٹ کیا کہ $450 ملین وہ ماہانہ آ رہے ہیں, اور اس دفعہ باقاعدہ چارٹرڈ پلین میں بھر کے کیش ڈالرز لائے گئے ہیں, افغان طالبان کو ہینڈ اوور کیے گئے. تو یہ پیسہ کیوں دیا گیا ہے؟ کیا اس سے افغانستان میں طالبان اسکول بنا رہے ہیں کہ نہیں, وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کے کام کر رہے ہیں, یا وہاں پہ کوئی نہریں نکال رہے ہیں؟ بلکہ یہ تمام پیسہ فائنینس ہو رہا ہے ان گروپوں کو جو کہ یہاں ڈی اسٹیبلائزیشن پھیلا رہے ہیں. اسلحہ موجود ہے, 160 سے زائد ایئر کرافٹ اور ہیلی کاپٹرز مختلف ملکوں کے موجود ہیں, ہم ویہیکلز ہیں, نائٹ ویژن گوگلز ہیں, سرویلنس گیجٹس ہیں, آپ کے پاس ڈیجیٹل ویپنز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں. تو یہ تو لگ رہا ہے کہ ایک سازش کے تحت اس خطے کو دوبارہ افغانستان کی سرزمین کو ایک ہب بنایا جا رہا ہے, فیکٹری بنا دی گئی ہے. اسلحہ موجود ہے, فائٹرز موجود ہیں, آپ نے کہاں کہاں بھیجنے, ایکسپورٹ کریں. تو اب سب سے بڑی ایکسپورٹ انڈسٹری افغان طالبان رجیم کی فائٹرز اور اسلحہ ایکسپورٹ کرنا ہے, جو کہ سب کے لیے خطرہ ہے, اور چائنا کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ کاروبار یہاں پہ چلتا رہے. سر, ایک جانب تو افغانستان سے پورے خطے میں دہشت گردی ہو رہی, تو دوسرے جانب افغانستان کے اندر بھی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے. آج ایک حملہ ہوا NRF کا, انہوں نے افغان طالبان
کے خلاف ایک بڑی کارروائی کی ہے. کتنے اس میں یہ کارروائی کافی عرصے سے چل رہی ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ جو پنجشیر میں واقعہ ہوا 17-18 کے قریب طالبان فائٹرز مارے گئے اور باقاعدہ پہلے آئی ڈی لگائی گئی, اس کے بعد امبوش کیا گیا. ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے, یہ کوئی اتفاقاً نہیں ہے, لڑ کے مارا ہے. تو یہ ایک بڑی خطرناک ٹرینڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو افغان ریزسٹنٹ فرنٹ ہے, احمد مسعود اور جو جنرل معین اور یہ سب, کیا یہ واقعی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ نظر آ رہا ہے. بدخشان میں کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا جن میں 2-3 جگہ پہ اٹیک ہوا, 10 سے 12 کے قریب طالبان فائٹرز اس میں مارے گئے, افغان طالبان. یہ بھی ایک بڑا میسج تھا کہ آپ سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ اگر تعلقات رکھنا چاہتے ہیں تو بدخشان بڑا اہم ایریا ہے جو کہ ایران اور باقی اس کے ساتھ چین کے ساتھ اور ایون سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ اس کے بارڈر لگتے ہیں. تو یہ ایک بڑا کلیئر میسج ہے کہ اگر یہاں پہ آرمڈ ریزسٹنس اٹھتا ہے تو افغان طالبان پہلے ہی بڑی مشکل میں ہیں, کیونکہ ایسٹرن سائڈ پہ بھی وہ ان کے خلاف لوگ لڑ رہے ہیں. سینٹرل افغانستان کے اندر بھی القاعدہ, ISK, TTP, BLA کے گروپوں کا کنٹرول ہے. ناردرن سائڈ پہ اگر آپ چلے جائیں, اگر وہاں ہزارہ, تاجک, ازبک یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں, اپنے رائٹس کے لیے لڑتے ہیں, کیونکہ اب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ افغان طالبان رجیم ان کو وہ حقوق نہیں دے رہی جو ان کا حق بنتے ہیں. بالکل. تو لہذا obviously انہوں نے پھر یہ اعلان کیا کہ ہم آرمڈ ریزسٹنس بھی کریں گے اور پولیٹیکل ریزسٹنس بھی کریں گے. تو یہ چیزیں افغان طالبان رجیم کے فال کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہو سکتا ہے جب افغانستان کے اندر سے لوگ بولنا شروع کر دیں, اور یہ ایک بہت بڑی میرے خیال میں ڈیولپمنٹ ہے. کیا کہیں گے افغان مہاجرین کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان اور امریکہ سمیت ابھی جرمنی پر بھی پریشر پڑ گیا کہ افغان مہاجرین مطلب ان کی اسکریننگ کرے, پراپر اسکریننگ کرے. یہ بھی رپورٹ کے مطابق آ رہے ہیں خبریں کہ وہاں پر جتنے بھی افغان مہاجرین ہیں ان میں زیادہ تر کرائمز میں ملوث نکلے, اور اسی طرح سیکشول ہراسمنٹ میں. دیکھیں میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں جتنے بھی غیر قانونی تارکین جاتے ہیں یا جس طریقے سے جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بغیر ویریفیکیشن, چیکنگ اور ان کا ڈیٹا ویریفیکیشن کے بغیر لوگوں کو لے کے گئے. آپ نے دیکھا واشنگٹن کے اندر واقعات ہوئے, 2 لوگوں کو مارا گیا, 6 اور مزید ایسے لوگ پکڑے گئے جو کہ افغان شہری بتائے جاتے ہیں, جو کہ ٹیررزم کے ساتھ ان کو لنک کیا گیا ہے. پھر آپ یورپ کے اندر دیکھیں بہت سارے سیکشول ہراسمنٹ کے کیسز ہیں, ریپ کے کیسز ہیں, چوریوں کے ہیں, ڈاکے کے ہیں. ریزن یہ ہے کہ یہ لوگ پاورٹی اسٹرکن ہیں, بہت سارے انسکلڈ تھے, وہ صرف یہاں پہ لڑنا جانتے تھے یا وہ اسپائنگ جانتے تھے. وہ امریکہ اور اس کی اتحادی افواج کے لیے اپنے ملک کے خلاف وہ جاسوسی کرتے تھے, ٹرانسلیشنیں کرتے تھے, جاسوسی کرتے تھے. جو لوگ پکڑے جاتے تھے ان کی سے انویسٹیگیشن میں مدد دیتے تھے. تو ایک تو سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں تھے وہ جرمنی, فرانس, جاپان اور امریکہ کے ساتھ کیوں ہوں گے؟ اور یہی سوال اب امریکی اٹھا رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے قوم کے خلاف جاسوسی کرتے رہے پیسے لے کے, تو وہ امریکیوں کے ساتھ وفادار کیسے ہوں گے؟ دوسرا ہم نے دیکھا کہ 1800 سے 2000 تک اس وقت ایسے افغان اسائلم سیکر موجود ہیں پاکستان کے دارالحکومت میں کہ جو جرمنی, فرانس اور دوسرے ملکوں کو جانا چاہتے ہیں, لیکن ان کو ویزا نہیں مل رہا. صحیح بات. وہاں پہ پروٹیسٹ ہوا جرمن شہروں کے اندر کہ جی ہیومن رائٹ واچ نے کیا, سیو دا چلڈرن نے کیا, اس کے علاوہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کیا کہ آپ ان لوگوں کو ویزے دیں. لیکن اگر وہ حکومتیں ویزے نہیں دے رہی تو پھر ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا. دوسرا دیکھیں اقوام متحدہ نے ایک جو ابھی ریسنٹ ڈیٹا جاری کیا ہے, 2.82 ملین افغان ریفیوجیز کا کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں ہے, جس میں صرف اور صرف 12 لاکھ جو ہے وہ قانونی طور پہ UNHCR کے ساتھ رجسٹرڈ ہے اور باقی جو ہے غیر قانونی ہے. تو یہ کہاں جائیں گے؟ پاکستان کی حکومت ایک بڑی ڈیولپمنٹ کی ہے اور اس میں یہ ہے کہ جتنے کیمپس تھے ان کو ڈسکنٹینیو کر دیے, ریسورسز, بجلی, پانی اور سیوک کمیونٹیز. اور یہ فیفران منسٹری نے فیصلہ کیا ہے کہ جو 40 سے زائد کیمپ ہیں جن میں زیادہ تر KP کے اندر ہیں, ان سے افغان مہاجرین ہیں, تقریباً کی تعداد بنتی ہے کوئی 4-5 لاکھ, ان کو واپس فوراً بھیجنا شروع کیا جا رہا ہے اور ان کو واپس بھیجیں گے. دوسرا اس وقت اقوام متحدہ ایک اور بات کر رہی ہے UNHCR کہ ان کے پاس 1,15,692 سے زائد اپلیکیشنز ہیں اسائلم سیکر کی, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے خطرات لاحق کے اپنے ملکوں میں, جن میں یمن ہے, ایجپٹ ہے, باقی ملک ہیں. سب سے زیادہ تعداد آپ کی 1,15,352 وہ ہے افغان شہریوں کی جو اسائلم سیکرز ہیں, اور ان کا جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ انہیں اپنے ملک میں خطرہ ہے. کس سے خطرہ ہے؟ اپنے لوگوں سے. تو کمال کی بات تو یہ ہے کہ غیر قانونی طور پہ اب کب تک ان
لوگوں کو اپنے ملکوں میں پناہ دیں گے. پاکستان ایک میکینزم بنایا اور ان کو اب جانا ہوگا. اب انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں دنیا نے ان پہ بین لگا دی ہے کہ اسائلم سیکنگ کا کانسیپٹ ختم ہو. جو افغان ریفیوجیز آنا چاہیں گے مزید امریکہ نہیں آ سکتے. یورپی ممالک اس کو فالو کر رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ان لوگوں کے باقاعدہ ویریفیکیشن شروع ہو گئی ہے, کرائمز میں انوالو ہیں, باقی جرائم میں انوالو ہیں, سنیچنگ میں ہیں, روزگار نہیں ہے, ہنر نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے یہ وہاں ان تمام ملکوں کے لیے ایک بہت بڑا سیکیورٹی رسک بنتے جا رہے ہیں, اور یہ واقعی سیکیورٹی رسک ہے. یہ پاکستان کہتا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسا کریں گے, ہوں گے. تو ہر بندہ سوال کرتا تھا کہ افغان ریفیوجیز جو ہے وہ سارے تو چور نہیں ہیں, سارے تو انٹرنیشنل لیول پر بات چیت شروع ہو گئی ہے اس حوالے سے. کیا کہیں گے سر خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خیبر پختونخوا میں میرے خیال میں امن و امان کی صورتحال یہ ہے کہ مرکزی اور صوبائی حکومت کے جو کلیشز ہیں اس کی وجہ سے بڑے مسائل ہیں. آپ خاص طور پر آپ کے جو بارڈرنگ شہر ہیں وہاں لائن آرڈر کا بڑا سیریس مسئلہ ہے. اس میں بے شک جو غیر صوبائی حکومت امن و امان کے حوالے سے کس قدر سنجیدہ ہے؟ کے حوالے سے دعوے تو کرتی ہے کہ اس کا ریزالو ہے, ہم فائٹ کریں گے, ہم دہشت گردوں کو آخر تک لڑیں گے. اب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ضرور اس پہ ذکر کرنا چاہیے کہ کے پی حکومت نے ایک کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کا ایک الگ فورس بنائی ہے, اور اس کا باقاعدہ ہیڈ کوارٹر کے پی میں قائم کر دیا ہے. 21 شہروں میں سی ٹی ڈی کے جو یونٹس تھے ان کو جو ہے ریہیبلیٹیٹ یا آپریشنل کیا جائے گا. تقریباً 600-650 کے قریب ان کے انویسٹیگیٹر تھے جن کو باقاعدہ اپ گریڈ کر کے جو ہے وہ یعنی کاؤنٹر ٹیررزم فورس بنا دیا گیا ہے. تو یہ میرے خیال میں ایک بڑا اچھا اقدام ہے, اور اس سے امان کی صورتحال بہتر ہونے کا میرے خیال میں امکان اس لیے ہے کہ جب آپ پولیس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں, 7.7 بلین روپے صوبائی حکومت نے ریلیز کر دیے ہیں فار ریوائول ریہیبلیٹیشن ریسٹرکچرنگ آف کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ. 4.23 بلین روپے. کل چیف منسٹر کے ساتھ ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی ہے, چیف سیکرٹری تھے اس کے اندر, ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے عابد مجید, چیف سیکرٹری شاہ علی شاہ, اور باقی جو آئی جی تھے کے پی کے. تو اس دوران یہ تمام چیزیں اپروو ہوئی ہیں, اور یہ ریزالو نظر آتا ہے کہ صوبائی حکومت اب دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہے, اور اس کے بعد آپشن ہے نہیں. ایک بڑی ڈیولپمنٹ شاید میں بتاؤں پولیٹیکل اسٹنٹ اپارٹ, کہ اگر صوبائی حکومت پولیٹیکلی اپنے ووٹرز اور یا اپنے جو پارٹی کا ایک سٹانس فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف اپوزیشن کے طور پہ پیش کرنا چاہتی ہے, لیکن اب دیکھیں کہ جو کیمپس ہیں, کیمپس کے اندر بجلی بند کر دی گئی ہے, ان کے خلاف باقاعدہ ایکشن کا آرڈر کر دیا گیا ہے سیفران منسٹری کی جانب سے. پولیس کر رہی ہے, صوبائی حکومت روک تو نہیں رہی. ہاں بیانات کی حد تک ضرور ہے, پھر جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جس کے پاس اگر کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, ویزا نہیں ہے, تو اس کو تو صوبائی حکومت اپنے پاس نہیں رکھ سکتی. اگر رکھے گی تو صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے مزید خطرناک ہوگا. اور آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی ہمارے یہاں دہشت گردی کے واقعات ہوئے 60 to 70% جو ریشو ہے وہ آپ کی مثال کے طور پہ اس میں افغان نیشنل کی انوالومنٹ رہی ہے. اب یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے, آپ کے پاس اگر لوگ رجسٹرڈ نہیں ہیں تو کیا ہوگا. ہاں اگر آپ واقعی کوئی میکینزم بنانا چاہتے ہیں تو بے شک جو لوگ 30-40 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں آپ ان کو ریزیڈینشیل ویزاز دے دیں, آپ ان کو ریزیڈینشیل کارڈ بنا دیں, آپ ان کو 10 سال کے لیے یہاں پہ رجسٹرڈ کر دیں, وہ باقاعدہ اپنے اکاؤنٹس کھولیں, وہ اپنا میکینزم بنائیں. اگر وہ واقعی افغانستان نہیں جانا چاہتے اور پاکستانی شہریت حاصل کرنا چاہتے تو اس کے لیے ایک لیگل میکینزم ہونا چاہیے. کیونکہ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں روز ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر انسانی ہمدردی کے نام پہ, اور کبھی مذہب کے نام پہ, کبھی زبان کے نام پہ, کبھی ٹرائبلزم کے نام پہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی, اور پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کی جاتی ہے. حکومت پاکستان کو ایک واضح پالیسی بنا دینی چاہیے. اگر آپ نے واقعی یہاں پہ پیدا ہونے والے افغانیوں کو پاکستان کی شہریت دینی ہے تو دے دیں, کوئی میکینزم بنا لیں. لیکن آپ 40 لاکھ کے قریب غیر قانونی لوگوں کو صرف اور صرف سیاسی بیان بازی کے اوپر کہیں نہیں رکھ سکتے. دنیا میں کہیں ایسا نظام نہیں ہے. کیا ایران کے اندر آپ نے نہیں دیکھا, کیا امریکہ کے اندر نہیں دیکھا؟ آج ہمیں غیر ملکی نشریاتی ادارے اور یونائٹڈ نیشن کا سسٹم یہ درس دیتا ہے کہ آپ جو ہے بڑے کارڈیل رہے ہیں افغان ریفیوجیز کے ساتھ. تو ہم تو اتنے کارڈیل رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنے تمام شہر کھول دیا, حالانکہ افغان ریفیوجیز کیمپوں میں رہتے ہیں. یہاں تو آپ کے پوش ایریاز کے اندر بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں, اسلام آباد کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں رہ رہے ہیں. تو مطلب یہ اکنامک مائیگرنٹس ہیں. یہ اگر ان کے ملک کے اندر کوئی مسائل ہیں تو اس کی ذمہ داری پاکستان کی تو نہیں ہے. ہاں
اب اگر آپ دیکھیں افغان طالبان یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے ملک کے اندر امن آ گیا ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اکانومی بہتر ہو رہی ہے, ہم دنیا کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں, تو ان لوگوں کو چاہیے جائیں اپنے ملک کے اندر واپس جائیں, اس کی کیپیبلٹی انکریز کریں, اس کی ریہیبلیٹیشن میں مدد کریں, جو اسکلڈ ورکر ہے وہ جا کے اپنی اسکل شو کریں, جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں, ڈاکٹر انجینئر ہیں, وہ جا کے افغانستان کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں. اس میں تو پھر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر آپ کو اپنے ملک میں حالات اچھے ہو گئے تو آپ کیوں نہیں جا رہے, اور اگر نہیں جا رہے تو اس کی ذمہ داری کا پاکستان کی ہے کہ یہ اقوام متحدہ کی ہے اور انٹرنیشنل اداروں کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دنیا کو ریئلائز ہونا شروع ہو گیا ہے کہ افغانستان ہی روٹ کاز آف دا پرابلم ہے, جہاں سے مختلف قسم کے مسائل تمام دنیا کو ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں, اور ان کو روکا جانا بڑا ضروری ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر افغان طالبان رجیم یہ پالیسی پہ عمل کرتی رہی تو جلد یا بدیر افغانستان کے اندر آپ ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے جو کہ فال آف طالبان کی شکل میں سامنے آ سکتی ہے. بہت شکریہ ظاہر صاحب انالیسس دینے کے لیے. ویورز اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.